بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الزکوٰۃ من الاسلام، یہ باب ہے اس بارے میں زکوٰۃ دینا اسلام کا شعبہ ہے۔ زکوٰۃ دینا اسلام کا شعبہ ہے۔ باب الزکوٰۃ من الاسلام، یہ باب ہے اس بارے میں زکوٰۃ دینا اسلام کا شعبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے دین کو خدا کے لیے خالص اور یکسو کر دیں، اور اپنے دین کو خدا کے لیے خالص اور یکسو کر دیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی مضبوط دین ہے، اور یہی مضبوط دین ہے، یہی مستحکم دین ہے۔ یہ حدیث مروی ہے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ سے، یقولو، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائر الراس، ایک صاحب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اہل نجد سے، سائر الراس، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اہل نجد سے ایک صاحب رسول کی بارگاہ میں آئے، ان کے بال نسمعو دویا صوتہ ولا نفقہو، صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں ہم ان کی آواز کی گنگناہٹ کو سنتے تھے، سن رہے تھے، لیکن یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ ہم ان کی آواز کی گنگناہٹ کو تو سمجھ رہے تھے، لیکن یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، حضور سے وہ کیا کہہ رہے تھے۔ حتیٰ دنا، یہاں تک کہ وہ حضور سے قریب ہوئے۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، معلوم ہوا کہ وہ حضور سے اسلام کے بارے میں معلوم کر رہے تھے، معلوم ہوا حضور سے اسلام کے بارے میں معلوم کر رہے تھے۔ زمام ابن ثعلبہ اہل نجد سے رسول کی بارگاہ میں آئے، مسلمان تھے۔ کون آئے؟ رسول کی بارگاہ میں آئے، مسلمان تھے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں ہم ان کی آواز کی گنگناہٹ کو تو سن رہے تھے، لیکن یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ جب وہ حضور سے قریب ہوئے
تو معلوم ہوا کہ حضور سے اسلام کے تعلق سے کچھ باتیں پوچھنے آئے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا، مل اسلام ہو یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے یا رسول اللہ، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس صلوات فی الیوم واللیلۃ، دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا. فقال هل علی غیرها، ان صحاب نے کہا کیا ہم پر ان کے علاوہ بھی کوئی نمازیں فرض ہیں؟ کیا ہم پر ان کے علاوہ بھی کوئی نمازیں پڑھنا ضروری ہے، فرض ہیں؟ قال لا الا ان تطوع، حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفل نماز پڑھو، مگر یہ کہ تم فرض نماز یہی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. اسلام کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا. قال، ان صحاب نے کہا، حل علی غیرہ، کیا اس کے علاوہ بھی ہم پہ کوئی اور روزے فرض ہیں؟ قال لا، حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر تم نفلی روزے رکھو، مگر تم نفلی روزے. قال، ان صحاب نے کہا، وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، ان صحاب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا. قال، ان صحاب نے کہا، حل علی غیرہا، کیا اس کے علاوہ بھی ہم پر کچھ فرض ہے؟ قال لا، حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ تم صدقہ کرو، مگر یہ کہ تم فرض زکاتی ہے، اس کے علاوہ تم کیا ہے؟ نفلی صدقہ کر سکتے ہو. حضور نے نماز کے بارے میں بتایا، رمضان کے روزے کے بارے میں بتایا، اور زکوٰۃ کے بارے میں بتایا. زکوٰۃ کے بارے میں قال، حضور نے ارشاد فرمایا، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ، تو وہ آدمی چلا گیا یہ کہتے ہوئے، حضور نے فرمایا وہ آدمی چلا گیا یہ کہتے ہوئے، وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، قسم خدا کی میں اس پر نہ زیادہ کروں گا اور نہ میں اس سے کم کروں گا، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ میں اس سے کم کروں گا. یہ کہتے ہوئے وہ آدمی چلے گئے. قسم خدا کی میں نہ اس پر کوئی زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا. جیسے حضور نے بتایا ہے ویسے ہی اپنی قوم کو جا کے بتلا دوں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ آدمی سچا ہے فلاح پا گیا. اگر یہ آدمی سچا ہے تو کیا ہے؟ کامیاب ہو گیا. اگر یہ آدمی سچا ہے تو کامیاب ہے. حضرت زمام ابن ثعلبہ اپنی قوم کے مقتدا بن کر پوچھنے آئے تھے اسلام کے تعلق سے. حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور نے حج کا تذکرہ نہیں کیا. نماز کا، روزے کا اور زکوٰۃ کا. حج فرض نہیں ہوا تھا.
شہادتین کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مسلمان تھے وہ. کیا تھے وہ؟ مسلمان تھے. تو ان صاحب نے جاتے ہوئے کیا کہا؟ قسم خدا کی میں نہ اس پر زیادہ کروں گا اور نہ اس سے، جیسے حضور نے بتایا ہے ویسے ہی اپنی قوم کے جا کے بتاؤں. ایسا بھی نہیں کہ حضور نے بتائی کہ دن رات میں 5 نمازیں پڑھو، میں اپنی قوم کو بتا دوں کہ 6 نمازیں پڑھو، یا کم کر دوں 4 نمازیں پڑھو. ایسا نہیں بتایا. مین و عن حضور نے جو فرمایا ہے ویسے ہی جا کے اپنی قوم کو. تو اس پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ آدمی سچا ہے تو کامیاب ہے. بابو اتباع الجنائز من الایمانی، یہ باب ہے اس بارے میں جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا من الایمانی، ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا من الایمان، شعبہ ایمان. یہ حدیث مروی ہے حضرت ابو ہریرہ سے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا وکان معه حتی یصلی علیہا ویفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين كل قيرات مثل أحد. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلا، جو آدمی جنازے کے پیچھے چلا بحالت ایمان و احتسابا اور ثواب کی نیت سے، 2 قاعدے ہیں. جو آدمی کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلا بحالت ایمان اور ثواب کی نیت سے، وَكَانَ مَعَهُ اور وہ جنازے کے ساتھ رہا، اور وہ جنازے کے ساتھ کب تک؟ یہاں تک کہ نماز پڑھی گئی اور دفن سے فارغ ہوا. نماز بھی پڑھی، دفن سے فارغ بھی ہوا. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ آدمی 2 قیرات ثواب لے کر لوٹے گا. تو وہ آدمی 2 قیرات ثواب لے کر، اور ہر قیرات احد پہاڑ کے مثل ہے. ہر قیرات احد پہاڑ کے مثل ہے. اتنا ثواب لے کر وہ لوٹے گا. اس نے نماز جنازہ بھی پڑھی اور قبرستان تک بھی گیا، قبرستان تک بھی گیا. تو آپ کا ارشاد فرماتے ہیں تو وہ آدمی 2 قیرات ثواب لے کر لوٹے گا. کل قیرات مثل احد، ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. اتنا ثواب لے کر وہ لوٹے گا. یہاں مراد ہے کثرت ثواب، کثرت ثواب، بہت ثواب ملے گا اسے. احد پہاڑ کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ میں، سب سے بڑا پہاڑ. اب اس کی بات ہے ومن صلی علیہا، اور جس نے نماز پڑھی، ثم رجع قبل ان تدفن، اور لوٹایا دفن سے پہلے نماز پڑھ کے لوٹایا. جی جیسے وہاں لوگ کرتے جی خالی نماز پڑھی بھاگ گیا، نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِرَاطٍ، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں
وہ ایک قیراط ثواب لے کر لوٹے گا. ایک قیراط، یہ بھی کم ثواب نہیں ہے. ایک احد پہاڑ کے برابر، کتنا بڑا پہاڑ ہے وہ، اس کے برابر ثواب لے کر. اور جس نے نماز پڑھی پھر وہ لوٹ آیا، دفن سے پہلے لوٹ آیا، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ ایک قیراط ثواب لے کر لوٹے گا. امام اعظم کے نزدیک جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا افضل ہے، اور امام شافعی کے نزدیک جنازے کے آگے آگے چلنا افضل ہے. آگے آگے چلنا، ہمارے یہاں بھی آگے چلے، کوئی مذاکرہ نہیں، چل سکتے آگے. بہتر یہ ہے کہ پیچھے پیچھے، چونکہ حدیث ہے من اتبع جنازۃ مسلم، جو آدمی کسی مسلمان کے جنازے کے اتباع مانے پیچھے چلے. احد سے جو تشبیہ دی گئی، احد پہاڑ سے، اس کا مطلب ہے کثرت ثواب. تابعہ عثمان مؤذن، تابعہ میں حاضمی کا مرجع ہے حضرت روح، یہ اوپر ہے. حضرت روح کی اتباع کی ہے عثمان مؤذن نے. حضرت روح کی قالا، عثمان مؤذن نے فرمایا، ہم سے حدیث بیان کی حضرت عوف نے. عوف اوپر ہیں، حضرت عوف بیان کرتے ہیں کس سے؟ حضرت محمد سے. محمد بھی اوپر ہیں. وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی کے مثل، اسی حدیث کے مثل.